ولی اللہ تعالیٰ جل شانہ کی قربت رکھنے والے شخص کو کہا جاتا ہے، اور وہ کون ہیں لوگ؟ قرآن نے بیان الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان لائے اور جنہوں نے تقوی اختیار کیا۔ اولیاء کی نشانیاں قرآن نے دو بیان کی ہیں، ایمان اور تقوی، اور یہ لیول جتنا زیادہ ہوگا، تقوی جتنا بہتر ہوگا، اس قدر ہی اللہ تعالیٰ کی قربت زیادہ ہوگی۔ اور یہ ہمیں اللہ کے ولی کی معرفت کا جو ہے وہ زینہ بتایا گیا ہے، سمجھنے کا ذریعہ بتایا گیا ہے۔ یہ اولیاء اللہ کون تھے؟ صاحب یقین ہی تو تھے، اور کون تھے؟ جن کے سامنے بادشاہ جھکتے تھے۔ شیخ عبد القدوس گنگوہی رحمت اللہ علیہ، اس زمانے میں تھے یہ ابراہیم لودھی اور اکبر کا زمانہ، بابر کا زمانہ، جب جنگ ہوئی ان کے مابین۔ ابراہیم لودھی چل کر آیا ہے کہ بابر آ گیا ہے، میں جا رہا ہوں مقابلے کے لیے، پانی پت کی پہلی جنگ ہونے والی ہے، میرے لیے دعا کر دیجئے۔ فرماتے ہیں ذرا ہٹ جاؤ، ہماری دھوپ چھوڑ دو۔ دعا نہیں کی، اور وہ شکست اس نے کھائی، مارا گیا۔ ان سے بھی پہلے کی بات ہے، نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ 7 بادشاہوں کا زمانہ دیکھا ہے۔ کسی بادشاہ سے ملنے کا تو خیر سوال ہی نہیں، اس کے پاس جانے کا سوال نہیں، کسی کو اجازت نہیں دی حاضر ہونے کی۔ ایک بادشاہ نے کہا کہ آپ کیسے روک سکتے ہیں، میں آ جاؤں گا۔ تو جواب یہ لکھوایا ہے کہ درویش نے اپنے گھر کے 2 دروازے رکھے ہوئے ہیں، بادشاہ ایک دروازے سے داخل ہوگا، درویش دوسرے سے نکل جائے گا۔ بادشاہ چاہتا ہے اذن باریابی، اور سلطان الہند پھر کون ہوا؟ سلطان الہند تو پھر نظام الدین اولیاء ہوئے، جس کی قدم بوسی کے لیے بادشاہ آنا چاہتا ہے اور وہ اجازت نہیں دے رہے، اس لیے ان کا نام ہے سلطان الہند حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ۔ تو یہ جان لیجئے کون تھے؟ یہ صاحب یقین۔ یقین پیدا کرے نادا، یقین سے ہاتھ آتی ہے وہ درویشی کہ جس کے سامنے جھکتی ہے فغفوری۔ شہنشاہ ہند اذن باریابی چاہے اجازت نہ ملے۔ حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حوالے سے ایک ضابطہ دیا ہے، اور وہ 12 چیزوں پر مشتمل ہے۔ اس کو اس مختصر نشست میں مفصل بیان کرنا تو ممکن نہیں ہے، لیکن اختصاراً آپ کے سامنے میں رکھ سکتا ہوں۔ تو آپ نے کہا کہ مسند مشیخیت کے اوپر بیٹھنے والوں کو 12 صفات کا حامل ہونا ضروری ہے۔ اس میں سے کہا 2 صفتیں اس میں اللہ والی ہوں، ایک اللہ کی صفت ستار کا مظہر ہو، ایک اللہ کی صفت غفار کا مظہر ہو، پردہ پوش ہو، چغل خور نہ ہو۔ دوسری خوبی یہ ہے کہ معاف کر دینے والا ہو۔ 2 خوبیاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم والے، ایک شفیق ہو، دوسرا رفیق ہو۔ شفقت مزاج میں گدی ہوئی ہو، رفیق ہو، رفاقت کے حق کو جانتا ہو۔ 2 خوبیاں اس میں حضرت سیدنا صدیق اکبر والے، ایک صادق ہو، دوسرا مصدق ہو، یعنی سچا ہو اور سچ کی تصدیق کرنے والا ہو۔ 2 خوبیاں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ والے، ایک امر بالمعروف کرے، دوسرا نہی عن المنکر کرے، برائی سے منع کرنے والا اور نیکی کا حکم دینے والا۔ 2 خوبیاں حضرت عثمان غنی والی، رات کو تلاوت کرے، صبح اٹھ کے سخاوت کرے، شب زندہ دار ہو اور دن کو سخاوت کرے۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مقام پہ فرماتے ہیں آدھا فقر بھوکوں کو کھانا کھلانا ہے اور ننگوں کو لباس دینا ہے، آدھی فقیری یہ ہے۔ 2 خوبیاں حضرت سیدنا علی المرتضیٰ والی، ایک عالم ہو، دوسرا بہادر ہو۔ جاہل مسند مشیخیت کے اوپر بیٹھنے کے قابل نہیں ہے۔ دوسرا بہادر ہو، جرأت مند ہو، بات کرنے کی ہمت رکھتا ہو۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر ان 12 خوبیوں کا حامل ہے تو وہ اس قابل ہے کہ وہ مسند مشیخیت کے اوپر بیٹھے۔ ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے اپنا انعام فرمایا۔ تو آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے یہ دعا کرنا واجب قرار نہیں دی، ان الفاظ میں نہیں ہم پر یہ دعا لازم کی کہ اللہ تعالیٰ میں سیدھا راستہ چلا، وہ راستہ جو قرآن کا راستہ ہے، وہ راستہ جو حدیث کا راستہ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دعا تعلیم نہیں فرمائی، بلکہ یہ دعا کرنے کا حکم دیا کہ یوں دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام فرمایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام یافتہ بندے یقیناً قرآن و حدیث کا راستہ چل رہے ہیں، ان کو رول ماڈل بنانے سے ہی انسان صراط مستقیم پر آ سکتا ہے، اس پر صراط مستقیم کو طے کر سکتا ہے، اور صراط مستقیم سیدھے راستے کی آخری منزل اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کا حصول اور اس کے بدلے میں پھر جنت ہے۔
یہ عقائد کی کتابوں میں مصرح ہے، وضاحت کے ساتھ لکھا گیا ہے کہ غیر عالم اللہ کا ولی ہو ہی نہیں سکتا ہے، جاہل کو اللہ تعالیٰ کبھی ولایت عطا نہیں فرماتا، تو ہر اللہ کا ولی عالم ضرور ہوگا، لیکن ہر عالم کا ولی ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن یہ ضروری ہے کہ جو ولی ہوگا وہ عالم ضرور ہوگا۔ اور جیسے ہمارے شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سید الاولیاء کہلاتے ہیں، پیران پیر کہلاتے ہیں، کیونکہ آپ کا فرمان عالی شان ہے، بہجت الاسرار میں یہ نقل کیا گیا ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ الانس لہم مشائخ، انسانوں کے لیے کچھ مشائخ یعنی پیر حضرات ہیں، والجن لہم مشائخ، اور جنات کے لیے بھی کچھ مشائخ ہیں، والملائکۃ لہم مشائخ، اور فرشتوں کی بھی کچھ مشائخ ہیں، وانا شیخ الکل، اور میں ان تمام کا شیخ ہوں، یعنی پیروں کا پیر۔ تو اسی لیے آپ کے لقب میں القابات میں جو اردو میں کہتے ہیں پیران پیر، کہ پیروں کے بھی پیر، شیخوں کے بھی شیخ، تو وہ اسی وجہ سے ہے۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، آگاہ ہو جاؤ اللہ کے دوستوں پر نہ کوئی خوف ہے نہ وہ حزن سے دوچار ہوں گے۔ یہ اولیاء اللہ کون ہیں؟ یہ کوئی علیحدہ سپیشیز نہیں ہے، علیحدہ نوع نہیں ہے، انسانوں ہی میں سے صاحب ایمان، جو ایمان حقیقی سے بہرہ مند ہو، جن کے دلوں میں یقین پیدا ہو چکا ہو، اور جو اللہ کے فضل و کرم سے مقام احسان پر فائز ہو چکے ہوں۔ ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، وہ اولیاء اللہ ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، یہ ہم سورہ بقرہ میں پڑھا ہے، آیت الکرسی کے فوراً بعد۔ اللہ ولی ہے اہل ایمان کا، انہیں نکالتا ہے اندھیروں سے روشنی کی جانب، اور اہل ایمان ولی ہیں اللہ کے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اللہ کے دوستوں پر، ساتھیوں پر۔ اب ظاہر بات ہے جو اللہ کا دوست ہوگا اس کے اندر اللہ کی غیرت ہوگی، وہ اللہ کے دین کو پامال دیکھ کر تڑپ اٹھے گا، اللہ کی شاعر کی بے حرمتی ہو رہی ہو وہ اس کو برداشت نہیں کر سکے گا، وہ تن من دھن لگا دے گا اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے، وہ ہوگا اللہ کا ولی۔ یہ تو نہیں کہ صرف کوئی ایک لبادہ اوڑھ لیا ہو، ایک لباس جو ہے پہن لیا ہو اور صرف جو ہے خاص قسم کی شکل بنا لی ہو تو وہ اولیاء اللہ ہو جائیں گے۔ اولیاء اللہ تو وہ ہیں کہ جو واقعتاً اللہ کے ساتھ وہ تعلق رکھتے ہیں وفاداری کا، وہ ہے اولیاء اللہ۔ اور یہ کون ہے اولیاء اللہ؟ اگلی آیت نے اس کی خود وضاحت کر دی، الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ یہ کوئی نئی سپیشیز نہیں ہے، انسانوں میں کوئی علیحدہ قسم کے انسان نہیں ہے، وہی انسان کہ جو صاحب ایمان ہو اور تقوی کی روش اختیار کرے، اور وہ تقوی ہم پڑھ چکے ہیں، اذا اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا واحسنوا واللہ یحب المحسنین، یہ سورہ مائدہ کے اندر آیت آ چکی ہے۔ یہ تقوی جو ہے درجہ بدرجہ اہل ایمان کو اور اونچے سے اونچے مدارج کی طرف لے جاتا ہے۔ لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا، ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی بشارتیں ہیں۔ یہ بشارت کس اعتبار سے ہے؟ جو ہم سورہ توبہ میں پڑھ چکے ہیں کہ هل تربصون بنا الا احدى الحسنیین، ہمارے لیے تو دو اچھائیوں کے سوا کسی تیسری چیز کا تصور ہی نہیں۔ بشارت ہی بشارت ہے، کوئی تکلیف بھی آئی ہے تو ہمارے رب کی طرف سے آئی ہے۔ لن یصیبنا الا ما كتب اللہ لنا هو مولانا، اس پہ گھبرانے کی کیا بات ہے؟ دوست کی طرف سے اگر کوئی شے آئی ہے اور پھر یہ کہ ہمیں پتا ہے کہ اس میں ہمارا خیر ہے، اسی میں بھلائی ہے۔ ایک چیز ناگوار تو ہے، بچے کو انجیکشن لگا ہے تو رو تو رہا ہے وہ، لیکن معلوم ہے کہ اس کے والدین کو تو معلوم ہے کہ یہ اس کے علاج کے لیے ہمیں ٹیکہ لگوا رہے ہیں۔ تو تکلیف بھی دنیا میں اللہ کی طرف سے آتی ہے، بندہ مومن سمجھتا ہی میرے حق میں خیر ہے، بھلائی ہے، میرے لیے تو خیر ہی خیر ہے، شر کا سوال ہی نہیں۔ لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اور آخرت میں بھی لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی باتوں کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ ذالک هو الفوز العظیم، یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ بزرگان دین، جنہوں نے بزرگ سے مراد جو ہے وہ شخصیت بزرگان دین ہو یا اللہ کے اولیاء جس کو ہم ولی کہتے ہیں، بہرحال جو بھی کوئی لوگ ان کا احترام ہم پر واجب ہے، ہر مومن کا احترام ہم پر واجب ہے۔ یاد رکھیں مومن کا کیا، اللہ رب العزت نے تمام انسانوں کا احترام ہم پر واجب کیا۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم، بنی آدم کو اکرام دیا اللہ نے۔ جب اللہ نے اکرام دیا تو ہم سب انسان نے دوسرے کا اکرام کرے، پہلی چیز۔ اور ہم میں جو متقی پرہیزگار ہو یا دیندار لوگ ہو، نیک لوگ ہو، یقیناً ان کا جو ہے ان کی جو ہے عزت احترام ہم پر واجب ہے۔ اب رہا معاملہ یہ کہ کچھ لوگ ان کے تعلق سے قصے سناتے ہیں، واقعہ سناتے ہیں، اور بہت سی عجیب عجیب باتیں اس کی دلیل نہیں ہوتی۔ تو یاد رکھیے کبھی یوں ہوتا ہے کہ شخصیت درست ہوتی ہے لیکن لوگ غلط واقعہ اس کے بارے میں گڑھ لیتے ہیں، تو ان غلط واقعوں سے شخصیت تو غلط مت سمجھیے آپ، سمجھ رہے ہیں بات کو؟ کبھی شخصیت درست ہوتی ہے، لوگ واقعات گڑھ لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں دیتا ہوں، اگر اللہ رب العزت قرآن میں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے تفصیلات نہ دیتا تو ہم سمجھتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام بہت بڑا گمراہ آدمی تھا جس نے اتنی بڑی انسانیت کو گمراہ کیا۔ رب العزت نے تفصیلات دی کہ عیسیٰ ہمارا نبی تھا اور فلاں تھے اور یہ تھے، یہ تھی تفصیلات آنے کے بعد ہم نے کہا کہ عیسیٰ اللہ کے نبی تھے۔ تو ایسا ہوتا ہے کبھی نیک لوگوں کے نام سے لوگ اتنے برے کام کرتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے وہ آدمی غلط ہوتا ہے، ایسا نہ کرے۔ سب سے پہلے تو کسی آدمی کے کوئی غلط عمل کی، کسی اللہ کے مطلب بزرگ کو یا کسی بڑے کو وہ کہہ رہا ہے کہ انہوں نے فلاں کہا تھا، وہ لوگ غلط کہتے ہیں بات ایسی منسوب، تو وہ مت مانی، سب سے پہلی چیز تو یہ۔ اور تمام لوگوں کے تعلق سے جو مر چکے ہیں حسن ظن رکھیے، اچھا گمان رکھیے، اچھا گمان۔ بالخصوص رسول اللہ فرماتے ہیں مردوں کے تعلق سے جو مر گئے وہ اپنے حساب کو پہنچ گئے، ان کے بارے میں اچھا کہو جب بھی کہو، برا مت کہو۔ تو لہٰذا وہ آپ چھوڑ دیں، وہ کیسے تھے؟ ورنہ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، کچھ غلط لوگوں کی بدعت کو دیکھ کر وہ بیچارے شخص کو برا بولتے ہیں، ارے وہ بابا کو ماننے والے بدعتی،
ان کو مت بولیے، ہو سکتا ہے وہ نیک ہو، اس پہ ظن رکھیے ان کے تعلق سے، ٹھیک ہے؟ تو ہو سکتا ہے وہ نیک ہو، ماننے والوں نے غلطیاں بدعتیں ایجاد کی ان کے نام سے، ایسا ہوتا ہے، تو لہٰذا مانیے۔ اب جو واقعات ہوتے ہیں جو بے سند ہے بہرحال ان کو آپ نہ مانیں، بے سند واقعات ہوتے ہیں کچھ واقعات ہیں اللہ کے نیک بندوں کے واقعات ہوتے ہیں، بڑے اچھے واقعات ہوتے ہیں جس سے کبھی عبرت اور نصیحتیں ملتی ہیں، لیکن اکثر لوگ کیا کرتے ہیں، غلو کرتے ہیں، محبت میں اتنے بڑھ چڑھ جاتے ہیں کہ کچھ بھی ایسی باتیں جو خود انبیاءوں سے نہیں ہوئی وہ ان کو منسوب کر دیتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے پیسہ مانگتے تھے، کوئی چیز کی ضرورت پڑی، سونا چاندی لایا جاتا تھا، ہے نا؟ اب کچھ لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس کچھ لوگ ہیں جن کو سونا چاندی مل جاتا ہے زمین سے، کیسے ہو سکتا ہے؟ نبی اکرم کو کیوں نہیں ملی پھر وہ چیز؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کوئی شخص مر گیا تھا، فلاں نے فلاں کیا اور وہ زندہ ہو گیا، کیسے ہو سکتا ہے؟ جبکہ عیسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزہ تھا، باذن اللہ اٹھاتے تھے۔ تو جب آپ سمجھ جائے کہ واقعات درست نہیں ہے، لیکن ان واقعات کی وجہ سے اس شخصیت پر الزام نہ ڈالیں، اللہ کی پھر واضح ہو جائے کہ وہ شخصیت واقعی میں جھوٹی تھی، یا وہ آدمی واقعی میں ایسا تھا کہ لوگوں سے جھوٹ بلواتا یا ایسے واقعات اپنے بارے میں مشہور کرتا، ورنہ عمومی طور سے آپ ان کے بارے میں اچھا خیال رکھیں، اور ہاں واقعات قصوں کو جانے دیں، لوگوں سے کہیں بے دلیل بے سند باتیں نہ کیا کریں، اگر ہاں واقعہ ثابت ہے تو سنایا کیجیے، اس سے کچھ فائدہ ہو، ورنہ خاموشی زیادہ بہتر ہے۔